بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، کیا بچے بند کرانا جائز ہے؟ دین اسلام ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ بچے بند کرانا، خاندانی منصوبہ بندی، اس کے لیے ہمارے ماحول اور معاشرے میں محکمہ بہبود آبادی وجود میں آ چکا ہے۔ شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ کوئی شوہر اور بیوی اپنی مرضی سے کوئی عارضی طریقہ اختیار کر کے بچے پیدا نہ کریں تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ مستقل طریقہ یعنی مستقل اس سلسلے کو بند کر دینا، رحم کو نکلوا دینا، اس کی اجازت نہیں، یہ امانت ہے۔ اس صلاحیت کو اور اس قوت کو عورت کے اندر سے یا مرد کے اندر سے نکلوا دینا قرآن و سنت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ انفرادی طور پر کوئی بھی شوہر اور بیوی عارضی طریقہ اختیار کر کے، اس کے کئی طریقے قرآن و حدیث میں بھی موجود ہیں، کوئی عارضی طریقہ اختیار کر کے، مثال کے طور پر حدیث میں عزل کا لفظ آتا ہے، یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، اگر کسی نے پوچھنا ہو تو الگ میں بتا دوں گا، تو عزل کر کے وہ بچے پیدا نہ کریں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے لیے محکمہ بنانا، اس کے لیے وزارت قائم کرنا اور اس کے لیے تشہیر کرنا اور یہ اعلان کرنا 2 بچے سب سے اچھے، یہ بغاوت ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوج الولود الودود، ایسی عورت کو تلاش کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے، اور ایسی عورت کو تلاش کرو جو محبت کرنے والی ہو۔ 2 صفتیں، محبت کرنے والی ہو شوہر سے اور بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو، اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کی نشانیاں اور علامات بھی بتائی ہیں کہ فلاں فلاں نشانی اگر عورت میں ہو اس کو دیکھو تو وہ بچے زیادہ پیدا کرے گی، فلاں فلاں نشانیاں اگر نہ ہوں تو تھوڑا سا احتیاط کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ بچے زیادہ پیدا کرو، میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ اور پھر ظلم یہ ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی عقیدہ تقدیر کے حوالے سے آپ کو بتایا، یہ جو اسٹیٹ لائف اور انشورنس کے حوالے سے، تو قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے۔ اور آج پاکستان کے مسلمانوں کی زبان پر یہ جملہ کثرت سے سنا جا سکتا ہے، بچے پیدا نہیں کرتے کیوں جی؟ ان کا علاج معالجہ کیسے ہوگا جی؟ زیادہ ہو گئے۔ ان کی تعلیم کے اخراجات بہت زیادہ، وہ کیسے کریں گے جی؟ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے؟ یہ ظلم ہے، یہ بغاوت ہے، اور قرآن پاک کی صراحتاً نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرما دیا، نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے اور ان کا رزق بھی وہی دینے والا ہے۔ اور پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کا رزق لکھ دیا، تم کیا دو گے؟ تم کیا کھلا سکتے ہو؟ کس کو کھلا سکتے ہو؟ کسی کمزور معصوم نابالغ چھوٹی اولاد کی برکت سے تو تمہیں اللہ رزق دیتے ہیں، تم کہتے ہو میں کھلاتا ہوں، میں نے یہ کر۔ اللہ کے بندے، تمہیں تو ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ لہذا یہ جو بچے بند کرانے کی صورت ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور پھر اس سے عقیدہ تقدیر آج تباہ ہو چکا ہے۔ آج کل کی فیشن زدہ ہماری بیٹیاں بہنیں، اب کیا کہوں جی ان کو میں، اور پھر ہمارے یہ آزاد منش لوگ یہود و نصارہ کے پروردہ، ان کی زبانوں پر یہ جملے آتے ہیں۔ مسلمان نہیں بول سکتا میں کیا ہوں، میری تو کوئی حیثیت، سب اسی کا فضل، اسی کا کرم، آج تک اسی نے کھلایا، اسی نے پلایا، وہی صحت دینے والا، وہی علم دینے والا، وہی رزق دینے والا، وہی اولاد دینے والا۔ جب اس ذات کے ساتھ تعلق ہو تو پھر کوئی پریشانی نہیں۔ جب ہم نے اپنے ذمے لے لیا، ہم نے یہ کرنا، میں نے کیا، تم نے کیا کیا؟ تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔